اور رمضان شریف کا مہینہ وقت پر جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے 2 بجے کا، چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اسی میں ہم جماعت کھڑی کر سکیں۔ اس سلسلے کی آخری بات، ماہ رمضان شریف میں مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو سال بھر میں آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ چونکہ رمضان شریف میں 1 کا 70 ہو جاتا ہے، تو زیادہ تر مسلمان دنیا بھر میں رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ بہت کمزور ہیں، اکثر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے۔ یقین جانیں اگر مسلمان اپنی صحیح زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو پوری دنیا سے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا تو ان کا مال چوری ہوتا ہے، یا تو ان کا مال جلتا ہے، یا ان کا مال کوئی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اگر زکوٰۃ چوری کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا انہوں نے نام لیا، تو چونکہ میں مالیگاؤں والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہی پیدا ہوا ہوں، یہی بچپنا گزرا، اب یہی جوانی، اور اب اسی شہر میں بڑھاپے کی منزل کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو اس طرف جانا ہی ہے۔ میں نے ان کی بات بہت سنجیدگی سے سنی، اور پھر میں نے ان کو کہا میری ایک بات مانیں، زکوٰۃ دیتے ہیں؟ بولے ہاں دیتا ہوں۔ میں نے کہا حساب لگا کے دیتے ہیں کہ ایسے دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کہیں نہ کہیں حساب میں چوکتے ہیں۔ 2 چیزیں، یا تو حساب میں چوکتے ہیں، پوری نہیں نکالتے، یا اگر زکوٰۃ نکالتے ہو تو مستحق تک نہیں پہنچاتے۔ 2 چیز، آپ پورا حساب نکال کر دو اور مستحق تک پہنچو۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے کہ جس کے پاس کھا پی کر اتنی رقم نہ بچتی ہو کہ اس کے پاس وہ رقم نصاب کی مقدار میں پہنچ جاتی۔ جیسے ایک اگزامپل دے رہا ہوں، ابھی میں نے حساب نہیں لگایا، سمجھ لو جیسے 1 لاکھ جس کے پاس آ جائے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو آپ کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ ادا کریں گے کہ کھا پی کر اس کے پاس اتنا پڑا رہتا ہے، سلت میں ہے اس کے پاس، تو آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی۔ آپ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہی نہیں ہو، آپ کا پیسہ تو جا رہا ہے، ایسے ہی جا رہا ہے، اور آپ پہ زکوٰۃ باقی رہ رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ تو زکوٰۃ مستحق کو دیں، معلوم کر کے دیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو 50 ہزار کا موبائل سال بھر استعمال کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے کی بائک بھی انہوں نے خرید رکھی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے یہاں لوم چلاتے ہیں تو آپ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے ہی نہیں۔ جو مستحق زکوٰۃ نہ ہو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو یہ سب چیزیں بتائی، سمجھائی، الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک نہ ان کو کسی بندش کی ضرورت پڑی، نہ کسی تعویذ کی ضرورت پڑی، نہ کسی وظیفے کی ضرورت۔ اور وہ جناب جو ان سے ملتا ہے، پریشانی کے حال سناتا ہے، تو وہ یہ واقعہ وہ خود بھی بتاتے لوگوں کہ بھئی ایسا تھا، میں نے ان سے کہا اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور اس کے بعد سے جو گاڑی چلی الحمدللہ تو چلی رہی ہے۔ تو ہم جو پریشان ہیں معاشی طور پر، تو کہیں نہ کہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مالیگاؤں میں اب بھی 60% ایسے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دینا چاہیے۔ اگر نہیں دو گے، نمبر 1 جیسے ایک سڑا ہوا آم آپ اچھے آموں کی پیٹی میں رکھ دیں رات کو، صبح کیا حال ہوگا؟ وہ ایک آم جو سڑا ہوا تھا وہ بھی اچھا ہو جائے گا نا؟ کیا ہوگا؟ وہ سارے آم کو سڑا دے گا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے۔
اگر آپ نے وہ زکوٰۃ کا وہ جو مال کا میل تھا، غریبوں کا حق، وہ بچا کر اپنے پیسے میں رکھا تو وہ پیسوں میں کوئی برکت تو نہیں ہوگی، وہ سارے پیسوں کی برکت بھی وہ کھینچ لی جائے گی۔ اس لیے آپ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، زکوٰۃ نکالیے، دیجیے زکوٰۃ، اور نہیں دو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن ان کا مال اژدہے کی شکل میں آئے گا اور ان کو ڈسے گا۔ قبر میں ان کا مال اژدہے کی شکل میں آئے گا، ان کو ڈسے گا، اور وہی جو رقم ہے ان کے پیسوں کی، ان کے مال کی، اس کو جو ہے وہ آگ کی شکل دے کر کے ان کے بدن پر چپکایا جائے گا۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کریں۔